السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آج ہم بنانے لگے ہیں آلمنڈ کیک۔ اس کے لیے ہمیں آلمنڈ چاہیے ہوں گے۔ میں یہاں پر آلمنڈ جو ہے وہ فریش لے رہی ہوں، ان کو ہم گرائنڈ کر لیں گے۔ آپ چاہیں تو جو مارکیٹ سے آلمنڈ فلور ملتا ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اب ہم ان کو گرائنڈ کر لیں گے۔ میں نے ان کو گرائنڈ کر کے اس طرح کا فائن سا ان کا جو فلور ہے وہ بنا لیا ہے۔ اب ہم اس کو کسی باؤل میں ایڈ کر دیں گے۔ باؤل میں ایڈ کر کے چمچ کی مدد سے ہم اس کو اچھے طریقے سے الگ الگ کر لیں گے، اچھے سے اس کو پھیلا لیں گے۔ اس کے اندر جو بھی لمس وغیرہ ہیں وہ سب ختم کر دیں گے۔ اب ہم یہاں پر ایک بلینڈر لیں گے اور اس کے اندر ہم 2 عدد انڈے ایڈ کریں گے۔ انڈے جو ہیں وہ میں نے روم ٹمپریچر پر ایڈ کیے ہیں۔ ساتھ ہی میں 1 کپ کے قریب اس کے اندر شوگر ایڈ کر رہی ہوں۔ شوگر آپ وائٹ والی بھی یوز کر سکتے ہو، اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر براؤن شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر آپ چاہیں تو 1 پنچ اس کے اندر سالٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے۔ اب ہم آلمنڈ فلور کے اندر تھوڑا سا میدا ایڈ کریں گے۔ میدا تقریباً میں نے آدھا کپ لیا ہے اور اس کو ہم چھان کے ایڈ کریں گے۔ تقریباً 1 ٹیبل اسپون کے قریب ہم اس کے اندر بیکنگ پاؤڈر ایڈ کریں گے اور اس کو بھی ہم چھان کے اچھے طریقے سے ایڈ کریں گے۔ اب ہم چمچ کی مدد سے سارے ڈرائی فلورز کو ایک ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ سارا جو ہے اس کے اندر فلور، آلمنڈ فلور اور بیکنگ پاؤڈر جو ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہونا چاہیے۔ آپ نے میک شور کرنا ہے۔ سارا ڈرائی فلور جب مکس ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر بیٹ کیا ہوا جو ہم نے ایگ اور شوگر کا مکسچر بنایا تھا وہ ایڈ کر دیں گے۔ تقریباً 50 ml کے قریب میں اس کے اندر آئل ایڈ کر رہی ہوں۔ آپ اس کی جگہ گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ڈرائی بیٹر کو ہم ویٹ بیٹر میں اس طرح سے فولڈ کرنے والی پوزیشن میں فولڈ کریں گے۔ اس طرح سے کر کے ہم اس کو مکس کریں گے۔ مکس ہم نے اس کو ہلکے ہاتھ سے کرنا ہے۔ اب اس بیٹر کے اندر ہم دودھ اور مکھن کو دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے وارم کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس بیٹر میں ایڈ کر دیں گے۔ اس طرح سے کچھ جس طرح سے میں نے ایڈ کیا ہے، اور ہلکے ہاتھ سے چمچ کی مدد سے ہم اس بیٹر کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جب تک یہ رنی نہیں ہو جاتا تب تک۔ بیٹر ہمارا اچھا سا تیار ہو چکا ہے، بیکنگ کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ اس طرح کی اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے۔ بیکنگ کرنے کے لیے اوون کو میں نے آلریڈی پری ہیٹ کر لیا ہے 180 ڈگری پر، اور اب یہ بالکل ریڈی ہے۔ اب کوئی بھی شیپ کا آپ ایک پین لے لیں، بیکنگ پین۔ اس کے اندر ہم جو ہے وہ بٹر پیپر لگا دیں گے، اور اگر آپ کے پاس یہ والا پیپر ہو تو آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں، دونوں ہی بیکنگ میں یوز ہوتے ہیں۔ اور اب ہم اس کو آئل سے اچھے طریقے سے گریس کر لیں گے۔ اب ہم اس کے اندر جو ہم نے کیک کا بیٹر بنا کے رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیں گے۔ کیک کے بیٹر کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے چمچ کی مدد سے۔ پین کے اندر بیٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو کچھ اس طرح سے زمین پر ماریں گے تاکہ اس کے اندر سے جو بھی ہوا ہے وہ نکل جائے اور اچھا سا اسپنجی کیک بنے۔ اب ہم نے اس کو تقریباً 30 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے 180 ڈگری پر۔ تقریباً 20 منٹ بعد ہم اس کو چیک کر لیں گے نائف سے۔ اگر نائف کلین نہیں آئی تو ہم 10 منٹ کے لیے اور رکھ دیں گے۔ 10 منٹ کے لیے ہم اور اس کو رکھ کے چیک کریں گے۔ یہاں پہ تقریباً پورے 30 منٹ گزر چکے تھے اور نائف بھی بالکل کلین آئی تھی، تو ہمارا کیک جو تھا وہ بالکل پرفیکٹلی بیک ہو چکا تھا۔ ماشاءاللہ سے کلر بھی بہت پیارا آیا تھا۔ بہت ہی لذیذ یہ کیک تیار ہوتا ہے۔ آپ لوگ میری ریسپی سے ضرور یہ والا کیک جو ہے وہ ٹرائی کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ چلیں جی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔